اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مؤخر 8 فروری 2024 ہے، اتوار کا دن ہے. ہم اپنا درس قرآن سورہ التغابن ہے جو چلتی آ رہی پیچھے سے، اسی کے حوالے سے انشاءاللہ آگے لے کے چلتے ہیں. آیت نمبر 12 سے ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک آیت مبارکہ ہے سورہ الانعام کی 19 نمبر آیت ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ الانعام 159 پیج، 159 صفحے پہ آیت نمبر 19 ہے. میں آپ کو بے شمار دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ ایک درس جو ہے اپنے گھروں میں اپنی جو جگہ پہ کروائیں اور اس میں اپنے گھر والے بھی انوالو کریں، لیکن ابھی تک کوئی خاص اس کا ایفیکٹ نہیں آ رہا. دوست جو ہے کر لیتے وعدہ وہی، لیکن اس پرفارمنس کے حوالے سے ابھی تک ایسی چیز نہیں آ رہی. کیوں کہ اس پر ایمان نہیں ہے ہمارا قرآن پر اس قدر کہ بندہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. یہ ابھی بات نہیں آئی ہمارے دوستوں کے اندر. میرا یہ تھا جتنی زندگی ہے ہم لگائیں اس کام میں، صبح شام بھی لگائیں، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ان کی مجبوریاں یا کیا مسئلہ. ہم نے کوئی کھانے والے کے تو نہیں بوجھ ڈالنا، لیکن بندہ چائے سوکھی چائے پلا دیتا، نہ پلایا ہم خود انتظام کر کے گھر سے آ جائیں گے. لیکن کرائیں تو صحیح، اپنے دروازے سے کھولیں. دروازے نہیں کھولتے کیا کمٹمنٹ ہماری اس قرآن کے ساتھ ہے. وفاداری قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے انسان کی دل کی گہرائیوں سے. وہ ایک درس سنیے، ایک اتبار کو گھر والے ساتھ محروم ہیں، نہ بچے آتے ہیں نہ ہماری خواتین آتی ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ اپنے تئیں سن لیا چلے گئے. یہ قرآن کا بہت بڑا ایک اللہ کا ہم بائنڈنگ ہے اس بات کے. ابھی آج میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. یہ آیت ہے الانعام صورت ہے 6 نمبر، اس کی آیت نمبر 19 ہے 159. فرمایا اے رسول آپ بتائیں، اعلان کریں. کل سے بات شروع ہو رہی ہے. آپ اعلان کریں ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی شہادت کس کی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ کل ایو شیء اکبر شہادہ. تو آگے دوسرا قول آیا. ہم نے تو 4 قول رکھے ہوئے ہیں مردوں کو بخشنے کے لیے، حالانکہ مردے بخشنے والے کے لیے قرآن اس لیے یہ نہیں آیا. یہ پیشہ ور نہیں بناتا انسان کو، علم فہم عطا کرتا ہے. خطاب بھی زندہ ہوتا. ہاں، کل ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے معتبر سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے کل بتائیں، ایسے آپ بتائیں. کل اللہ، سب سے بڑی گواہی معتبر شہادت جو ہے، ایویڈنس جو ہے، وہ اللہ کی اپنی ہے. کل اللہ، اللہ کی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا آگے ہے شہید بینی و بینکم، وہ تمہارے اور ہمارے درمیان. یہ صلی اللہ اپنے مخالفین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے میرے درمیان.
وہ ہے گواہی، اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی سب سے معتبر ہے۔ اور آگے فرمایا اے رسول وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ ہے جو بائنڈنگ کرتی ہے ہمیں، یہ آیت مبارکہ ہر بندے کو بائنڈ کرتی ہے، باؤنڈ کرتی ہے کہ یہ کام کریں آپ۔ فرمایا اے رسول ہم جو آپ کو وحی کر رہے ہیں، اوحی الیہ ھذا القرآن، یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ اوحی الیہ ھذا القرآن، اس کا پرپس کیا ہے، آپ کی طرف وحی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے بیان کریں، بتائیں، آگاہ کریں دنیا کو۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ قرآن ہے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ آواز پہنچے، اس کی آپ کو ڈیوٹی لگاتا ہے اللہ کہ وہ بندہ جس کو یہ قرآن کی سب آواز مل گئی ہے، آیات مل گئی ہیں، اس کی ڈیوٹی کہ اپنے آگے تک پہنچائے، اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں، جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے اس آواز کو بلند کرے۔ یہ ہے انسان کا پرپس، اور ایک مسلم کا مقصد یہ ہونا چاہیے قرآن کو۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ، یہ ڈیوٹی اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہے، اس کے ذریعے آگاہ کرنا ہے۔ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کا اگر ابلاغ تو کرو، پبلسائز کرو اس کو۔ ایک فیک نیوز ساری دنیا میں ایک منٹ میں پھیل جاتی ہے، تو یہ تو اصلی حقائق ہیں، قرآن کی جو باتیں ہیں یہ فیکٹس ہیں۔ کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا؟ میسیج ہی کر دو یار، جو آیتیں آپ نے سنی ہیں، ایک آیت، دو آیتیں جتنی یاد ہے اس کو ہی بلاغ کر لو۔ آج کا تو بہت آسان ہے، ایک منٹ میں یہاں ابھی سارے دنیا میں نشر کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس کی ہمیں امپورٹنس نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو میں تو بھائی زور لگاتا رہتا ہوں آپ کو، سب کو، کہ یہ کام کریں، اس کا بڑا اجر ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے آپ کا کیا معلوم کہ میں اب تو ہمارے کے لیے کیا اجر چھپا رکھا ہے اس کے کرنے سے۔ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، تمہیں بھی پتہ میں کیا چھپا کے رکھا ہے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کے لیے، مِنْ قُرَّةِ أَعْیُن۔ تو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، ہمیں اپنے کاموں کو بہت اہمیت ہے، دفتر جانا، کاروبار جانا، یہ کرنا، وہ کرنا، اس لیے اس کی کوئی میں اہمیت نہیں۔ میرے بچے وہ اس سے کوئی آگاہی نہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں باہر جا کے؟ بچے ہیں گھر میں، خواتین ہیں، ایک ہے کہ دو کا کے بھی بندہ ان کو اس طرف لائے تو کتنا بڑا ایک بن جاتا ہے قافلہ، جتھا بن جاتا۔ یہ ہے اذن صاحب کمی جو آپ کہتے ہیں، کس طرح ہوگا، کس طرح کریں گے، جو لوگ آئے نہیں، ہم کتنا لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، وہ سنیں نہ سنیں، اللہ نے اپنے رسول کو کہا آپ کا کام انما علیک بلاغ، ابھی آیتیں آئیں گی، آپ کا کام پہنچا دینا، پہنچایا ہے آپ نے۔ عمل کرنا نہ کرنا، اسرفانہ نہ آنا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ڈنڈا تو نہیں چلانا، کرنے بھی تو کرو یار، دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، گھروں میں، اپنے محلے میں، مسجد میں جا کے یہ بیان کر دیں۔ آپ بھائی بیٹھو قرآن کی بات کریں، یہ کرتے نہیں آ رہے، 100 سال ہو گئے، قرآن ہی بیان کرتے ہو، آپ بیان کریں قرآن۔ وہ فضائل اعمال سناتے ہیں، فضائل اعمال قرآن نہیں ہے، جس کو اٹھائے پھرتے ہیں ساری دنیا کے جنگلوں میں، شہروں میں۔
آبادیوں نے قرآن گھر میں چھوڑا ہوا ہے، وہ کتاب پی لیے پھرتے ہیں، افیکٹ کیا ہوئے گا؟ دیسی گھیو کا گھر میں رکھا ہو اور ڈالڈا لے پھر دیں ویشنوا سے، اس کا کیا افیکٹ ہے؟ وہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن نہیں ہے۔ زیرا قوم بھی ہی اس کے ذریعے اس کی وکالت کرنی ہے، اس کا ابلاغ کرنا ہے۔ مم بالغا کا مطلب جس تک یہ بات پہنچ گئی ہے اس کو چاہیے آگے پہنچائے، تب ڈیوٹی پوری ہوتی ہے اس قرآن کی۔ فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم سمجھتے ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اور بھی ہستیاں ہیں قرآن کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں کل، ایک ہی صورت ایک ہی آیت میں کتنے کل آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ آگاہی دینا چاہ رہا ہوں، یہ اگلا جو آخر پہ کل یا ایھا کافرون یا ایھا الناس، جو 4 صورتیں ہیں قل ھو اللہ، یہ اس لیے نہیں کل سارے 4 نہیں ہیں، کل تو 300 سے اوپر جگہ آئے ہیں قرآن میں۔ کل جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب کہنا، ٹو سے، کہاں بھی آئے گا۔ یہ 4 کل نہیں ہیں، 4 کل کیوں رکھے ہیں؟ یہ مذہبی پیشوائیتا کا غلط پروپیگنڈا ہے، فیک نیوز پھیلائی ہوئی ہیں۔ ان 4 کلوں میں یہ رکھا ہے مردے بخشا، ان کا مطلب ہے یہ کل تو جگہ جب آ رہے ہیں۔ کل لا اشہد کو میں گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ کل یہ 4تھا کل آ گیا۔ آپ غور کریں، ایک آیت میں کتنی بار کل 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 آ رہا ہے۔ کل کا ایک ہی مطلب ٹو سے، بس جہاں بھی آئے گا ایسا یہ اعلان کریں، یہ بات فرمائیں۔ آگے ہے کل انما هو الہ واحد، یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ ہے ابلاغ، اس بات کو آگے پھیلانا ہے۔ کل انما هو الہ واحد، آپ نے یہ بات لوگوں کو بتانی، یہ توحید ہے، یہ ہے اللہ کا تصور۔ انما کہو کہ ایک ہی الہ واحد ہے جس کا نام اللہ ہے۔ یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات سننے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، کون سی اللہ کی بات بیان کرتے ہیں مساجد میں؟ میں بھی رہا ہوں کچھ دن، توحید کی بات نہیں کرتے، ہوا الہ واحد، یہ ہے سب سے بڑا پیغام جو دینا ہے دنیا کو۔ کانسیپٹ آف اللہ یہ دینا ضروری ہے، مسٹ ہے۔ کل انما، اے رسول آپ اعلان کریں بس یہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، انما، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہوا الہ واحد، وہ اللہ جو ہے وہ الہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی ہستی نہیں، اس کے حکموں کے ساتھ کسی دوسرے کا حکم نہیں ماننا، ہو نہیں سکتا۔ یہ 4 کل ہیں اس میں۔ یہ ایمان کی بات ہے، کسی پیر پریت کے پروت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھگ باز۔ انڈیا میں دیکھے ٹھگیاں، حجرے میں بیٹھے ہیں، باہر نکلتے ہیں ان کے پاؤں میں گرتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیں نکال کے ان جو پنڈت باہر آتے ہیں نا حجرے سے، دیکھیں کیا کرتے ہیں انسان۔ اسی طرح ہمارے پیر خانوں میں یہ جو بڑے بڑے مبلغ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل مبلغ، ان کے پاؤں میں گرتے ہیں لوگ۔ کیا دیکھے ہوں گے، دیکھ لیں ہم، بڑے بڑے مبلغین جو ہیں ان کے قدموں میں سر رکھتے ہیں لوگ اور رکھاتے ہیں،
जूते लोग उठा के आगे करते हैं, क्यों भी? तुम्हें उसके अंदर क्या फ़र्क है? तुम भी इंसान, वो भी इंसान। नमाजें पढ़ी जाए तस्वीरें पढ़ती उसके अमाल से आप तो कुछ नहीं मिलना। बड़े मुकद्दस हंसियाँ बनाया हुआ उनको अल्लाह के मुकाबले में। सिर्फ ये कुरान है, इसके आगे झुकना बस, उस किसी के आगे नहीं झुकना। हर चीज़ जो है वो फ़ानी है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने बाकी रहना, बाकी सब फरान हो जाना। कुल्लु वहाँ भी है, कुल्लु मन अलैहि फ़ान, सूरह ar-रहमान है। तो झुकते क्यों झुकते उसके कदमों में? क्या उसके कदमों में का लगा है? बड़े मुतबर्रक हैं उसके कदम। तौहीद का एक लफ्ज़ नहीं पता उनको। इंसानियत की बहुत बड़ी तजलील, ये तजलील इंसानियत है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने हर इंसानी बच्चे को क्या बनाया? करामत वाला बनाया, तकरीम से। ऑनरेबल, हर बच्चा इंसानों का हर बच्चा काबिल ताज़ीम है। वो मच लगा होंगे, इधर ही कतारा, इधर ही हजरत साहब आ रहे हैं, सब परे हो जाओ, परे हो जाओ। ये क्या तमाशा है? तौहीद नहीं है। तौहीद ना अपने अंदर है, न लोगों को पता ही है। ये अल्लाह फरमाया कुल इन्नमा हुआ इलाहुं वाहिद, इसके आप सामने झुकना है। इलाह वाहिद के सामने कोई और इलाह नहीं है, उसके मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि खालिक एक है। खालिक ज़्यादा हो फिर झुकते जाएगा। खालिक तो एक ही ना, हमें किसने पैदा किया? उस खालिक ने पैदा किया जिसका नाम अल्लाह है। अल्लाह खालिक कुल्लु शै। हाँ, तो उसके सिर्फ एक वाहिद हस्तियत अल्लाह। नबी के अपने सामने नहीं झुका सकता। नबी का कम स्टेटस है, उसको भी पावर नहीं है इंसानों को कहे मेरा बन जाओ, हो ही नहीं सकता। वो तो कहता है वलाकिन रहबानियून। हाँ, बिल्कुल सही है। अब आगे लिखा व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। क्या बात। ऐ रसूल, आप ऐलान कर दें कि उस वाहिद इलाह के सिवा कोई इलाह नहीं, उसका कोई सानी नहीं, कोई उसका शरीक नहीं है। और मैं इजहार बेदारी करता हूँ ऐसे मुशरिकाना रवैये से। क्या रसूल कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। हमने अब करनी है, ये हमारे लिए है। इन्ननी बरीम, मैं इजहार बेदारी करता हूँ जो तुम शिरक फैलाया ऐ ज़ालिमों। बड़े आपने आप को अपनी तरफ से उहदे लेके बैठे हों, ये वली है, ये कामिल वली है, ये वही है, ये क्या है? वली किसको कितने हैं? कभी सुना कि वली होता कौन? साए अल्लाह के वो कोई वली नहीं। वली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इन्नमा वलियुकुम, तो हमारा वली है। कोई मौला नहीं है, कोई वली नहीं उसके सिवा। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इला। वो वली है, वो कारसाज है। सारी करब फरमाई कायनात में उसकी फैली हुई हैं। इनको कोई हक नहीं पहुंचता आप आगे लोगों को झुकाएं। तुम्हारे पास है क्या? एक मक्खी का परत बना से नहीं सकते तुम। मक्खी खाना ले जाए तो चीज़ और आके तो वापस ही नहीं ला सकते, और झुकाते हैं। सब मज़हब वालों का यही हाल है। हिंदू अपने आगे, ये जो मुसलमान बनी फिरते हैं कुरान के हामिल, वो सबसे जो ज़्यादा झुकाते हैं। उनकी महाफिल में जाके देखो, वो एक फिरका सफ़ेद पगड़ी पहनता है, उसकी हरकत देखें आप।
وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اب نئی جو جنریشن ہے ہماری بچے ہیں ان کا کیا پتا یہ اسلام ہے؟ اپنے گرتے ہیں آپ کے. کبھی آپ نے محفل دیکھیے پتہ لگ جائے گا. ٹی وی میں یہ واٹس ایپ جو ہے نا موبائل اس پہ دیکھیں ان کی محفل کیسے لوگ آ کے وہاں گرتے ہیں ان کے قدموں میں. وہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں کر کے گرتے ہیں. اس ان پڑھ بندے کے سامنے مشرک شرک کرنے والے بندے کے سامنے جھومتے ہیں اس کے گرتے ہیں. کئی فرقے ایک ہی نہیں پھر جو بھی ہے سنی ہے اہل حدیث ہے دیوبندی سب کے اماموں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں. قرآن تو ان کے پاس ہے نہیں. قرآن میں ہوتا ان کی ٹھکائی کر دے. ایک آیت اور دیکھیں یہ سورہ آل عمران ہے 63 صفحے پہ اور 18 آیت. یہ جو درس ہے اس کا ابلاغ کریں, توحید کا ابلاغ کریں. میرے بھائیو اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں. چھوڑ کے جانا نا محلات یا چھوٹے گھر یا بڑے گھر جانا تو ہے تو زندگی نے نمی دوسرے قرآن دکھاؤ ادھر کیا نہ اب کچھ نہ فرق پڑے ہم خود لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اس کے لیے جان مال اللہ نے خریدی ہوئی ہے ہم سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ہمارے مال اور جان خرید لی ہیں ہم سے. مومنی سے بات ہو رہی ہے اور جس وقت لگانے پڑتے ہیں مال اور جان لگاتے ہیں. وہ ذرا سا بھی چوکتے نہیں ہیں. کیا ہمارا رویہ ہے؟ ہم نے دوستوں کو کئی دفعہ کہا کوئی خیال نہیں کرتے. 15 سال 20 سال ہو گئے سمجھتے درس. ایک دفعہ تو کہا 2 دفعہ کہا گیا اپنے محلے میں اپنے گھر میں کراؤ درس قرآن. اس کو کھولو قرآن کو. ہم کوئی صلاح کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. ہمارا معاوضہ ہمارے خالق کے ذمہ ہے. وہ دے رہا ہے ماشاءاللہ. آپ کو بھی دے رہا ہے سب کو دے رہا ہے. یہ ٹھیک ہے. آیت نمبر 18 ہے صفحہ نمبر 63 ہے. آپ غلام صاحب پڑھیں. شاہد اللہ تو شروع ہو گئی. 18 نمبر آیت 63 نمبر صفحہ. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ ہے کانسیپٹ, یہ توحید ہے. یہ قرآن کا بیسک میسج یہ ہے توحید. پڑھیں جی حضرت صاحب پڑھیں غلام رسول صاحب. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ سے بڑھ کر شہادت کسی کی ہو سکتی؟ یہ خود اللہ شہادت دے رہا ہے. یہ جو ماتھے اپنے سمجھ جھکاتے ہیں لوگوں کو ان کو شرم نہیں چاہیے یہ بات سنیں. یہ ہے توحید. یہ ہے اس کا قرآن کا مقصد, سینٹرل پوائنٹ اس قرآن کا. ہاں سیلف ایکسپلینیٹری. اللہ شہادت خود دے. یہ ہمیں شرم آنی چاہیے. ہمیں ڈوب کے مرنا چاہیے. جو جھکاتے ہیں لوگوں کا اپنے قدموں میں بڑے بڑے ملبین اور بڑے بڑے مسئلے بن کے بیٹھے ہیں. انڈیا میں بھی ایسی ہیں. وہ دیوبند کے اجتماع دیکھیں آپ کو نظر آ جائے. یہاں کراچی میں جائیں اور ایک صاحب راستے میں ان کا آتا ہے کراچی جائیں گے راستے میں آئے گا گاؤں. وہ تو اس وقت دنیا کا بڑا بڑا پیشوا بنے آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ
ملتان سے پہلے ایک قصبہ آتا ہے اس کا، وہاں اس کا ڈیرا ہے، بہت بڑی زمینیں بھی ہیں ادھر، اس کی ذرا آنے تو دیکھ کے کیسے حجرے سے نکلتے آتے ہیں. نہیں ملتان سے پہلے یہ شاہپور قادرہ ہے. نہیں حجرہ شام کی تو نہیں وہ میرے ذہن سے نکل گیا نام. طارق نام کا بندہ ہے، طارق عزیز کہہ کے، ہاں تلمبا، یہ ہے. اچھا مولانا، ہاں وہ تو میاں تلمبا مولانا کہنا، عبدالحکیم دے نال دی مولانا کہنا شرک ہے، آپ اس کو نام لے گئے. طارق جمیل دی ارب پتی ہے، بیری آرچرڈ رہندا ہے. 2 ارب کا گھر ہے اس کا. ہاں دیکھیں، اور اس کیسے جھکاتا ہے بندوں کو. کیا سمجھ سینٹرل ماڈل اسکول دا پڑھیا ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول مال روڈ. وہی یہ وہ بڑی جس باہر آتا ہے نا جی وہ دیکھنے والی سین ہوتے ہیں. 2 طرف لائنیں لگی ہیں، پھٹو جاؤ حضرت صاحب آ رہے ہیں، اور اس کے قدموں میں جاتے ہیں، اس کو جوتا اٹھاتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا ہے. کیا رسول یہ کام کرتے تھے؟ یہ تقبیلی تھے. فضائل اعمال لے کے دنیا سے کون بردے نے کیا اس میں لکھا ہے؟ سب کلام کے خلاف لکھا ہے جو بھی لکھا ہے. استاد محترم وہ تو ایف پی آر دے وچ گورنمنٹ دے ڈپارٹمنٹ دا جا کے درس دیندا ہے. ہاں ارب پتی کراچی میں بھی ایسی ہیں ڈیرے بنے ہوئے ہیں. ایک ان پڑھ چہان کا بندہ ہے، ان پڑھ ایک بندہ وہاں جیسے لاکھوں مرید اپنے بنائے ہوئے ہیں. پتا ہے آپ کو کون سا ہوئے ہیں؟ 200 ملکوں میں نیٹ ورک ہے ان کا. وہ ہرا پگڑی بناتا ہے، ابھی پیدا ہی ہوتا ہے بچے لے اس کے پاس امیر اہل سنت ہری پگڑی. وہ تو نشان لگائے، جس طرح آپ جائیں نا بکرا لے جائیں شام کو چلے، فیضان مدینہ، ہاں وہ نشان لگا کے لے آتے ہیں اپنے بھارو جو جانور ہوتے ہیں منڈیوں سے خرید کے وہیں نشان زدہ کر لیتے ہیں. ریڈ لگایا، راہ لگایا، فلانا لگایا، اتنے بھارو میرے، اتنا بھارو میرے، تو اتارتے ہیں ٹرکوں سے. ایسے ہی انہوں نے بنائے ہیں، ایسے ہی ان کو رنگ دیے ہوئے ہیں انسانوں کو. یہ تو اللہ کا تعالیٰ ان سے انتقام ملے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں. سر یہ ہے کہ یہ جاہلیت کو پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں گے تو جاہلیت ختم تو نہیں ہوگی. ہماری درس و تدریس کا تو اثر ان لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. ہمارے اوپر ہماری جماعت کتنی جگہ بڑھ گئی ہے. یہ ہمارے درس میں کوئی فرق ہے؟ میں ختم کر لوں آپ بعد میں سوال کر لینا. شاہد اللہ ہو، یہ دیکھیں اپنا بیٹی ذرا غور تو کریں اس کا کہ پڑھیں بڑے اپنے ذرا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز. کہاں سے درس شروع کرے، کہاں سے نہ کرے بندہ. ہر صفحے پہ اپنے موتی ملیں گے، موتی. اب میں پڑھ کے جب مجھے سمجھ آئی میں کہ یار اللہ کا کیا ضرورت ہے اپنی گواہی دینے کی. اللہ مجھے بڑا خوف آ گیا. میں یار یعنی اتنا اللہ کو ان کی جو حرکات سے اتنی نفرت ہے، اس کو خود میدان آنا پڑا قرآن کے اندر. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دے رہے اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ الہ ہی بنے ہوئے ہیں. یہ کیا پٹکے ہوئے ہیں جی، یہ الہ ہے. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کبھی دیکھا تو اللہ کہہ رہے جس بندے نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اللہ کا تو پہچانا ہی نہیں بندے نے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے میں ہوں، چل میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. پوجا کرنی صرف ایک الہ واحد ہے، اور پوجا کا جو
نظام ہے قرآن سے چل رہا ہے. یہ ہے اس کو مالک کی پہچان قرآن کے. اتباع کرنا ہے بس. قرآن کی اتباع سے ہی اس کی پرستش جو بھی کہہ رہے ہوتی ہے. اللہ کو ماننا کہ تو قرآن کے ذریعے مانا جائے گا، ادروائز کرتے جائیں. ہوا کا کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ اسلام میں ہے ہوا کا. ضرب پہ لگاتے ہیں ہو چھت پہ جا کے لگتے ہیں، ایکٹنگ ہوتی ہے. سب ایکٹنگ. آپ نے محفل ٹرن کرتے آ رہے ہیں ماشاء صحیح اللہ. فرما رہے ہیں صاحب، بالکل ایسے ہی. شاہد اللہ گواہ خود بن رہا ہے. انہ لا الہ الا ہوا. اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ایک ہی ہے. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یہ ساری جو قوتیں اللہ کی ملائکہ اور وہ لوگ جن کے پاس علم الہی ہوتا ہے وہ قسط پہ قائم رہتے ہیں، توازن قائم کرتے ہیں. وہ قرآن کے مطابق معاشرے کا توازن قائم جی کرتے ہیں. وہ اس کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں. ہٹو بچو کرتے. حضرت صاحب آ گئے، آ جاؤ. وہ قوال اپنے پیروں نال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. پیسے آپ ٹھوکی جاندے نے، اپنی جیب وچ بھری جاندے. وہ قوال ایک سسٹم ہمارے ادھر انڈو پاکستان میں ایک قوالی سسٹم شروع ہوا تھا. بڑی زبردست کمائیاں کی تھی انہوں نے. بڑے بڑے قبال آئے، امیر خسرو وہ کھا کے اللہ دے نام نو بیچ کے پیسے بنا کے گاں گئے. کئی مر گئے، کئی زندہ. یہ انڈیا سے شروع ہوا ہے. ہاں، امیر خسرو ہاں جی. ان کے پیر خانے ہیں بڑے بڑے پیر خانے. خسرو نظامالدین کے نام پہ بھی قوالی کرتے ہیں. کبھی بھی سنی ہے آپ نے قوالی؟ یہ انہوں نے شروع کرایا تھا. خسرو نظام اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ قوالیاں اور اس قسم کے مظاہرے جو ہیں. تو اللہ سے کہا شاہد اللہ، وہاں تک کسی خسرو نظام کا نام نہیں آتے. اللہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. آگے ہے لا الہ الا ہوا. کیا بات ہے قرآن کی. کس طرح اپنے آپ کو اظہار کر رہے ہیں. یقین جو دل پھٹنے کی کرتے. یہ جو مقامات سامنے آتے ہیں، اگر آپ کو اس کے ساتھ لگن ہو جائے نا تو دیکھو آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے چین سے. لا الہ الا ہو، یہ تو نعرہ ہے، یہ تو نعرہ ہے. حقیقی نعرہ یہ ہے. ہم مارتے پھرتے ہیں سیاسیوں کو، پنڈتوں کو نعرے مارتے پھرتے ہیں. وہ جا کے کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ بیٹھا ہوا. تو پنڈت، بڑے بڑے پنڈت یہاں کھول کے چلے گئے اپنے ادارے بڑے بڑے بنا کے. کینیڈا میں پرسکون زندگی کو جا کے گئے نا. ہاں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں. لا الہ الا ہوا. یہ نہیں انسان کو اس کی حقیقت نہیں بتائے گی. آگے کیا چلا؟ پاکستان کا مطلب وہ کا ہے لا الہ الا اللہ، نعرہ زبانی مار دیا، اس کو لوگوں کو پیچھے لگا لیے. لا الہ کے پہ معنی سمجھو. ان کا سب کے اوپر صحیح پہ نہیں. جتنے بھی یہ بنی پھرتے ہیں اپنے آپ میں، سب کو پہلے کراس کرنا ہے. لا الہ اللہ تو بعد میں آئے گا. پہلے ان کو انکار کرنا ہے. سب کو ایسے کرنا ہے، کانٹا لگانا ہے. یہ ہے لا الہ. لا الہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہو. یہ کلمہ ہے. فرمایا هو العزیز، اس کی دو صفتیں آئیں آگے. وہ جابر حکمران نہیں ہے.
هو العزیز الحکیم، دو صفات ہیں اس اللہ کی. ایک تو العزیز ہے، صاحب اقتدار ہستی ہے، قوت والا، غلبے والا. اور غلبہ اور قوت یا اقتدار جو ہے وہ جبر پر مبنی نہیں ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے. اللہ الحکیم ہے، اپنی حکومت ریزننگ کی بنا پر قائم کرتا ہے، لاجیکل، عقل کی بنیاد پر. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ تو میں نے بتائی آپ کو بتائی ہیں 2-3 آیات. اب چلیں اپنے درس کے اوپر جو چل رہا ہے ہمارا سورہ ہے 722 ہاں صفحہ نمبر 722 ہے. تغابن صورت چل رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں سن لو بس. یہ آیت نمبر 13 سے شروع کرنا ہے. ہاں جی، اللہ لا الہ الا اللہ. اوئے ہوئے. 12 سے شروع کرنا. چلیں تو وہاں سے شروع کرتے ہیں. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اطاعت صرف ایک کی کرنی ہے. اللہ کی. یہ بھی سن لیں، یہ 2 اطاعتیں نہیں ہیں. یہ دادا غلام رسول صاحب یہ جو اور کر کے نا اور ان کی بھی کریں. وہ کن کی کرتے تھے؟ اللہ کی. بس اس کا مطلب بذریعہ رسول اطاعت کرنی ہے، جس طرح رسول کرتا رہے اطاعت. ہاں جی. جیسے رسول اطاعت کرتے رہے اللہ کے احکامات کی، ویسے ہم پر بھی فرض ہے. جی. اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی. 2 اطاعتیں نہیں ہیں. نہ. انہوں نے واو کا ترجمہ اور کر کے 2 اطاعتیں کر دی ہیں. یہاں واو کا مطلب بذریعہ رسول ہے، واو کا مطلب بذریعہ ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے اطاعت کی اللہ کے فرامین کی، اسی طرح آپ نے بھی اطاعت کرنی ہے. اطاعت ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے. یہ انہوں نے بنایا، مذہبی پیشواؤں نے یہ بات بنائی ہے اپنی طرف سے. اللہ کی اطاعت قرآن کے ذریعے اور رسول کی اطاعت حدیث کے ذریعے. یہ کہ کیا رسول کہہ کے گئے. کسی نے وہ دعا جب رسول اکرم کے روزہ کو اس طرح کرتے ہیں تو ادھر کرتے ہیں. ہاں ہاں، یہ نہیں ہے ادھر. اطاعت ایک ہی ہے. اب یہ صرف قرآن مجید کی عبادت کرنی، بس جو فرامین احکامات اس کے اندر آئے ہیں اور رسول نے کر کے دکھایا ہاں جی. ویسے ہم نے کرنا. بالکل. تو اطاعت ایک ہی ہے، جو کائنات کا والی ہے، خالق ہے، رب ہے، اس کی اطاعت کا ذمہ داری ہے ہماری. یہی سال رسول یہی کہہ کے گئے ہیں. انہوں نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے. جہاں بھی اطیع اللہ اطیع الرسول آئے ڈفرینس کر دیے، ایک لائن ادھر کی ایک ادھر چل گئی. یہ بہت ایک کانسیپٹ. جگہ پر کہا ہے اولو الامر منکم. ہاں تیسری میں کہا ہے دونوں اس کی کرتے اللہ کی طرف. ہاں، وہ بھی بدری ہے نا. بدری ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ بذریعہ جو لوگ رسول کو فالو کرتے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے. آگے ہے اللہ اب آگے فرما رہے ہیں. دیکھیں بڑے پڑھیں آپ پر میں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہاں پڑھیں ترجمہ. اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کھول کھول کے پہنچا دینا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے بات کہ آل رسول اگر یہ نہیں مانے بات، بیک آؤٹ کریں، آپ جو آپ پیغام دے رہے ہیں توحید کا، لا الہ الا ہو، نہیں مان رہے نہ مانیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر منہ بسورتے پھریں، بیک آؤٹ کرتے ہیں، کنی کی طرح ہیں، پیچھے جاتے جانے دیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ تو آپ کا کیا کام ہے رسول؟ فَإِنَّمَا
علی رسولنا البلاغ المبین، آپ کے ذمہ صرف یہ کام ہے، یہ ہے کہ رسول کا کام جو ہم نہیں کر رہے، کہ آپ نے صرف اس بلاغ مبین اس کا ابلاغ کرنا، کھولے دو ٹوک، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آگ لگتی لگے، ہم نے کسی کا نام نہیں لینا، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس پیر کو پوجو، اس پنڈت کو پوجو، یہ شریک ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے شریک بنے ہوئے ہیں، ہم نے کسی کے اطاعت کر نہیں کرے۔ فرمایا آپ کا ذمہ البلاغ المبین ہے، آپ نے اس کا ابلاغ کرنا، یہ جو مبین کتاب ہے، اس روشن کتاب کا ابلاغ، یعنی کنوے یہ کتاب ہوگی، کسی اور کی کتاب یا کسی کا لکھا ہوا وہ نہیں، اس کی بات بھی نہیں کرنی۔ آگے ہے پھر وہی آگی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پنڈت، کوئی پیر، پروت، پادری، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے، اس کی کتاب ہے، وہ اس کے ذریعے جو کہہ رہا ہے وہ مان لو، بات ہمارے بھلے کی ہے، اللہ کو اس کا ان سے میں کوئی نقصان نفع نہیں ہے، نہیں کہتے نہ کرو، ساری دنیا منکر ہو جائے اللہ کی تو اللہ کا کیا فرق ہے، واللہ غنی حمید۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں تو توکل اسی پہ کرو، اللہ پہ۔ ہمارے مومنین جو ہیں اللہ کے ماننے والے سوائے اللہ کے کسی کے پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ تھے صحابہ، یہ تھا ان کا وصف، جب اللہ ان کے ذہن میں اٹھ کے اتر گیا کوئی چیز نہیں ان کو آئی نہیں سامنے، ان کے ذہن میں آئی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ۔ بلکہ ایک مقام پہ یہ بات ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو گئے نا، گرویدہ ہو گئے بڑے صحابہ، تو اللہ نے اس بات کو اس انداز سے کیا بیان، یہ میں دیکھتا ہوں، آپ بھی لکھ لیں، وَمَا محمد الا رسول، اللہ نے کہا اے انسانوں محمد آج ہیں کل نہیں ہیں، ان کی صرف یہ ہے ان کی جو حیثیت، وَمَا محمد الا رسول، محمد جو ہیں الا رسول ہے، صرف ان کی جو اسٹیٹس ہے وہ رسول کا حیثیت ہے، پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا۔ آپا ان ماتا، یہ دیکھنا یہ 4 میں یا کس میں ہے، آپا ان ماتا، اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے آل عمران کتنی، ہاں یہ دیکھو جی کون سی صورت نمبر بتاؤ، 100 بتا لی، اچھا یہ دیکھیں آیتیں بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، ہاں یہ 83 صفحے پہ ہے آیت، اور اس کی آیت نمبر ہے 144، آل عمران ہے، 3 نمبر صورت ہے آل عمران۔ غلام رسول صاحب تسی کرو جی ادھر، تسی کرو بیان کرو ذرا بیٹا، یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی کہیں سے، چاہے مانسر چلے ہیں، چاہے کراچی چلے ہیں، پشاور چلے ہیں، یہ باتیں نہیں ملیں گے، نکات یہ جو اصول ہے قانون ہے یہ نہیں ملے گا، کیونکہ بتاتے ہی نہیں ہیں، چھپاتے ہیں۔ پڑھا جو آپ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ہاں افإن
فإن مات أو قتل انقلبتم على عاقبيكم ومن आकाबिकुम ينقلب على عاقبيه فلن يضر عاقبي. عاقبه आकी भाई है। فسيجزي الله الشاكرين. देखें जी, ہاں جی मेरा बेटा ज़रा गौर करें, अखलाक साहब गौर करें आप। अल्लाह ने अपने रसूल की हैसियत बयान की है, स्टेटस से बयान किया है। वो भी इसी तरह उनके आगे थे ना, इश्क में या उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे थे साहबा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, माँ मोहम्मद इल्ला रसूल। भाई देखो बात ये है कि मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इल्ला रसूल, इनकी हैसियत क्या है, रसूल है, ये पैगाम देने वाले, पैगाम पहुँचाने वाले। कद खलत मिन काबिल है रसूल, जैसे पहले रसूल आते रहे पैगाम देते रहे अल्लाह का, और कद खलत हो गए, चले गए, दुनिया से चले गए। बताया कि इन्होंने भी जाना है, ہاں جی بالکل کلیئر कद खलत होना है इन्होंने। अगर तो इनके गलबीदा रहे तो असल जो बात कुरान कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहाँ गया, मतलब गड़बड़ कर दो कोई। अल्लाह फरमा अगर ये रसूल आफा इमाता, अगर इनको मौत आ जाए, ओ कुतिलन कलाबतुम अला आकाबिकुम, या खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया जाए, तो तुम क्या, यानी उन लोगों को जो गर्मीदा हो रहे थे उनको ये बाबर कराया गया। ये या का सीधा करके बताया कि अगर ऐसा हो जाएगा, हाँ हाँ, ओ कुती लान कलाब तुम आला आ क्या भी को, क्या तुम दोबारा अपने चले गए मजहब के ऊपर, फलां देवबंदी फलां अल्लाह फलां यार ये वो, उनके दोबारा लौट जाएगा अपने नज़रियात के ऊपर। نہیں جی ये उनको बाबर कराया गया था साहबा के। और कुती लन का लब तुम आला आकाबिकुम, दोबारा लौट जाओगे तुम जहाँ जहाँ से आए थे। कुरान कहाँ गया, अल्लाह कहाँ गया। इसलिए जोड़ना तो अल्लाह की किताब के साथ जोड़ना है, इसको जवाल नहीं है। ना अल्लाह को मौत है, नाउज़ुबिल्लाह मौत भी नहीं है, अल्लाह तो हमेशा है, हमेशा रहना। جی ہاں तो इसलिए करना तो अल्लाह के साथ करो, मोहब्बत प्यार, उसका मोहब्बत प्यार उसके कवानीन को फॉलो करने से आता है। कुल्लु मन अलैहा फान हाँ जी, व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल बिल्कुल जलाली सही बात है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, आले इमरान जी। कि रहना दे अल्लाह ने बकाया। ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। रसूल को भी डेथ होती है, हुई है, सारे रसूल चले गए अल्लाह के पास, कोई जिंदा नहीं है इस वक्त। कद खलत हो गए, कद खलत हो गए, कद खलत के साथ जोड़ना या हमेशा वाली ताकत उसके साथ जोड़ना है, हमेशा वाली के साथ। जिसको हमेशा की है उसने नहीं मरना, उसको मौत नहीं है, ना खाना ना पीने की जरूरत। अल हय्य अल क़य्यूम है, ये है दरस कुरान। بالکل ये कुरान की तालीमात ये हैं। फरमाया वमय्यन कलीब अला आकिबैहि फलन युदुर्रुल्लाह शैया वसा यजज़िल्लाहु शाकिरीन। अब फरमाया अगर तुम बैकआउट कर जाओगे, चले जाओगे, تو مینوں کی فرق तेरे में मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुसी कोई नुकसान नहीं कर सकते अल्लाह का, नहीं मरना ना मरना, ہاں بالکل ये है कुरान। सारे मान के वादा भी नहीं कर लेना, गाल तो हाँ। नहीं रहनी। फलन युदुर्रुल्लाह शैया, मान के अपना फायदा करना है। हाँ आप क्या नुकसान कर लोगे अल्लाह का। اللہ ये है आयत मुबारका। हज़रत साहब ये सच्चे मोती हैं, मैं आप कहता रहता हूँ आपको, ये नूर इलाही है, उसकी शुआएँ, ये कुरान की आयत जो हैं शुआएँ हैं। एक बच्चा भी
اگر سمجھیں گے بات میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں شروع ہو جائے گا. ایک بچہ، ایک بندہ. میں اس لیے کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ کہ تھوڑا سا فلاح دیدی کا مظاہرہ کریں. کوئی آپ کے اوپر وہ نہیں آتا. ہم آئیں گے تو تاکہ پتہ لگے ہمسایوں کو جہاں آپ رہ رہے ہیں کہ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن والا گھرانہ ہے. تو شرم آتی بندے. نعت خانیاں بڑی سمجھ آتے ہیں، بڑے بڑے نعت خان بلائے ہوں، سب جھوٹ اپنے طرف سے ملائی ہوتی باتیں بن سمجھ کیے جا رہے ہیں. ادھر پیر صاحب بیٹھے پیسے وہ لے جا رہے ہیں. یہ دیکھنے کی چیزیں میں ابترو کی آپ بھی کریں. اس کی جیب بھرتی نہیں ہے. وہ تھیلے رکھے ہوتے ہیں پاس بیگ، وہ ان کے مجاور اٹھتے ہیں، وہ اس میں ڈالتے جاتے ہیں. یقین جانا ایسا ہی ہے. سب سے زیادہ بڑا غلط قوالم نے کیا. قوالیاں سب قرآن کے خلاف. لوگوں کو کر کے نا میزم اس دنیا میں لے جاتے ہیں جس کا نہ سر نہ پیر. ایسے واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، سانو ہی سوچنا ہے. ہاں تو بالکل سانو ہی سوچنا ہے. بالکل. اپنے امال نہیں جانا، رستہ اپنا آپ لینا سی. تو یہ میں آپ کو یہ بتایا وَسَا يَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. شکر کر والوں کے لیے اللہ جو کیا کرتا ہے، جزا ان کو ملے گی. اور شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کے اوپر عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا، یہ شکر ہے. یہ نہیں گوشت کھا لیا مٹن جی بھر کے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. اچھا تیرا ہمسایا تھا بھوکھا بیٹھا سی، تیرا رشتہ دار فلان رشتہ دار وہ بھوکا پڑا تھا، اس کا پتہ کیا تھا. حوصلہ نہیں ہے. یا اللہ تیرا شکر. تو سے کہہ رہے وہ شکر ہے آگے پہنچانا. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا آگے پہنچانا حقداروں تو یہ شکر آتا ہے. جیسا گائے بھینس ہے نا، بکری ہے، وہ دودھ آتا ہے تو اپنے بچوں کو پلاتی ہے، وہ اس کا شکر ہے. ہمیں بھی پلاتی ہیں گائے بھینسیں دو ہیں، انسانوں کو بھی پلاتے ہیں دودھ. انسان کو اس کو چارہ باٹا ڈال کے ڈالتا ہے، یہ اس کو شکر کہ وہ آگے سے دودھ دیں. یہ ہے شکر. شکر یہ نہیں اپنا بھالی ہے تو جوڑے اور شکر کر دے کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اپنے نعرے ماری کے گھر بیٹھے. اب بھائی ہم اس کو پہنچانا ہے. اس کے اندر حق آ گیا ان کو، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو کون دے گا؟ آپ نے شکر اس طرح کرنا کہ آپ نے حصے میں سے ان کو پہنچائیں. کسی کے آپ کے پاس آٹا نہیں ہے، یتیم غریب گھر میں بیٹھے بچے فاقہ ہے. کسی کے گھر ماچس بھی نہیں ہوتی، ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں. آپ غور کریں گے، ماچس نہیں گھر، بیچارے بچے جان کے دکان پہ ایک ماچس لیں. یہ حقائق ہیں. تو شاکرین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریں اور اس میں سے اپنے حقداروں کو حق ادا کریں. یہ ہے شکر. قرآن اس طرح سمجھ آتا ہے، آپ کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. وہ پرفارم کریں، اس کی بات کو اوبے کریں، یہ شکر ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. آپ ایک آیت ہی شروع کریں، ختم ہی نہیں ہوتی یار. اتنا اس کے اندر اللہ نے پانچ ہو گئے نا. ہاں یہ ہے قرآن. آ رہے ہیں تو نہیں ٹھیک ہے، مطلب یہ قرآن کے حقائق ہیں. ہاں جی. اللہ آگے
14 नंबर आए थे 722 सफ़े पे जी 14 नंबर आए सूरह अत-तगाबुन चल रही है 13 को पहले क्लियर करें वालल्लाह फतयक्तव मैं की बात किता तवक्कुल वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून तवक्कल क्या होता है गिल साहब तो कल सारा है कि उसते मतलब ब्लाइंड फेथ और ईमान लाना कल ही ਤੇ मैंने तवक्कल ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ हाँ जैसे ਅਗਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ देखो ना तवक्कल बताओ तवक्कल क्या दसो ना तारीफ को 48 है तवक्कल जो अल्लाह पर होना चाहिए। ब्लाइंड फेथ आपने किसी हवाबाज को हवाई जहाज से कूदते हुए देखा है? हवाई जहाज 15-20 हजार फुट की बुलंदी पर 400-500 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। इसमें से एक हवाबाज नहायत इत्मीनान से नीचे कूद पड़ता है और बड़े आराम व सुकून से जमीन पर आ गिरता है। आपने कभी गौर किया हवाबाज इस कदर इत्मीनान और सुकून से क्यों कूदता है? इसलिए कि इसके पास एक छतरी होती है जो अदरा से इशारे से खुल पड़ती है और मजबूत इस कदर होती है कि इतने बोझ और इतनी रफ्तार के बावजूद न इसकी रस्सी टूटती है न कपड़ा फटता है। हवाबाज इस छतरी के सहारे नीचे आ जाता है। ये महज इस छतरी पर इस कदर मोकम भरोसामंद जो हवाबाज को इतनी बुलंदी से कूद पड़ने पर आमादा करते लगा। अगर इसे इस पर इत्मीनान और भरोसा ना हो तो कूदना तो एक तरफ हवाई जहाज से नीचे झांकने की भी जुर्रात न करे। इस किस्म के इत्मीनान और भरोसे को अरबी जुबान में तवक्कल कहते हैं। ये तवक्कल का मफहूम सवाल यह है कि कौन सी कुव्वत है जिसकी बिना पर जो जमात जहांगीर और सब्र आजमा मुहिम के लिए तैयार हो जाती है वो कुव्वत इसके सिवा कुछ नहीं जो वो सिर्फ कवानीन इलाही की महकूमियत पर कामल भरोसा और इत्मीनान किए हुए है और इसके बगैर वो एक कदम भी नहीं उठाती। इसलिए अल्लाह ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 8 तक 2 और 4 में बताया मोमिन तो वो है जब अल्लाह का जिक्र कुरान 15/9 किया जाता है तो उससे इनके दिल मुतासर हो जाते हैं और जब वाज़ेह तौर पर इनके सामने कवानीन इलाही को पेश किया जाता है तो इनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब के कवानीन पर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं। ये लोग निज़ाम सलात को कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दे रखा है अल्लाह ने दे रखा है उसे नूह इंसानी की परवरिश के लिए खुला रखते हैं। ये है हकीकी मोमिन। इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ बुलंद अरूज समाने हिफाजत और इज्जत की रोटियां रिज़्क़ुन करीम। देखा आपने अल्लाह पर तवक्कल से दर्जात बुलंद हिफाजत और रिज़्क़ करीम ये इस अमल का नतीजा है जो कुरान के मुताबिक तवक्कल करने से हासिल होता है। जमात मोमिनीन का तवक्कल महज एक नजरी अकीदा नहीं होता, उन्हें इस अमर का कामिल यकीन होता है कि जो शख्स या ग्रोह कवानीन इलाही पर इत्मीनान करता है तो उसे किसी और सहारे और आसरे की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल सही ये तवक्कल है। थोड़ा जब पढ़ लेता बकाया फिर पढ़ते हैं। भाईजान तवक्कुल पर तो सारा मज़मून दिया जा सकता है। इन्हें इतने ज़्यादा इसके अंदर इसके है परत हैं तवक्कल के। तवक्कल क्या होता है खुद अल्लाह ताला खुद भी डिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारी आयत हैं तो इसके तो पूरा 10 चाहिए। बड़ा तवक्कल वास्ट टॉपिक है। तवक्कल तो बहुत एक आदमी एक की सवाल लिया मैं हाँ जी एक आदम नहीं बात भी नहीं बनेगी। बहुत सारी आयात तवक्कल के ऊपर हैं। इंशाल्लाह इसको भी मोमिन तो वो है जो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है। मोमिन को चाहिए भी ये है कि सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करे। इसको मैं इंशाल्लाह अगर कोशिश नहीं है तो करूंगा। फिर कादा हाँ, बस फिर तो 0/0 है। हाँ जी। बिल्कुल सही बात। क्या अल्लाह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तवक्कल मुवक्कल वकील कारसाजी है। हाँ जी कारसाजी का जो प्रोग्राम हाँ जी इसको इंशाल्लाह अल्लाह दर्स पे रखते ਇਹਨੂੰ हैं। ਸਾਰੇ ਬੜਾ ये ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ हाँ अभी नहीं ਦਿੱਤਾ ਹੈ मैं ना जरा ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ थोड़ा ਜਿਹਾ मैं आपके सामने इंशाल्लाह इस पर भरपूर एक करेंगे तवक्कल क्या होता है, ठीक है। किन को तवक्कल करना चाहिए अल्लाह पर। तो वो आयत आएंगे आपके सामने
ذہن ایسا کھلے گا یار اسی تو توکل کچھ اور ہی سمجھ دے رہے اللہ دے بھروسہ کسی بات پر کرنا ہے نا. دیکھیں انبیاء جو ہوتے ہیں نا ہاں جی. اکیلے دعوت دیتے ہیں, ہاں جی اللہ دے بھروسہ کرتے ہیں, پوری مفاد پرست قوم انہوں نے خلاف ہوتی تاکہ انہوں نے اللہ دے توکل ہوتا جو کام کر رہا ہوں. نہیں لیکن وہ اس کے بعد اچھا کرتے جی. ہیں، وہ گزر جاتے ہیں, اس کو پہلے نہیں کرتے ذرا- اللہ کے اوپر بھروسہ. نہیں جو اللہ وہی دے دیتا ان کی اس روشنی کر دیتا. تجربات سے گزرنے کے بعد اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائے. اچھا یہ محل یہاں تک ہی رکھتے جی ہیں. یہیں وہ یہ ایسا ٹاپک ہے توکل کا, اس کے لیے ذرا ٹائم. ریکوائرڈ ہے مطلب میں بھی کچھ لکھوں گا, آپ بھی ہاں بتائیں گے انشاءاللہ اس کو اگلے 10 پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے. تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے, اور بھی جو ریفرنس ہیں قرآن کے وہ بھی اس میں آ جائیں. اجازت ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب دعا میں العالمین. مانگ لو. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا رب. ہزار کا تنخواہ دے دینا, ایک پیٹی آنی قرآن پاک دی. جی ٹھیک بند کر دو. سر تھوڑی ساریاں